میں آپ کو پھر یہ بتا کے تھک گیا ہوں کہ یہ کیس بلاسفیمی لا کے متعلق نہیں ہے. کمیشن نے سیکشن 295C کے بارے میں نہیں دیکھنا کہ یہ قانونی کہ پی پی سی میں اس نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. کتنی دفعہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس بات سے تعلق نہیں ہے بلاسفیمی لا کے بارے میں. یہ کیس اس بارے میں ہے کہ از دیئر این ابیوز آف دس لا in collusion with some officers in the FI. یہ کیس اس بارے میں. آپ اس کو یہاں پہ اور ہر جگہ اٹھا کے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ناموس رسالت کے اوپر نعوذ باللہ اٹیک ہو رہا ہے. میں جناب کو سبمیشن جو کرنی تھی, آپ کا پورا نیریٹو جو ہے وہ اس کو فورس کر کے اس کیس کا رخ موڑ کے دنیا کو یہ بتا رہے کہ جناب یہ ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہے. یہ کیس اس بارے میں تشریف رکھیے. اور اگر کوئی ایسی بات آپ کوئی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جی جی تو آپ کو بھی اجازت ہے, پرووائڈڈ وہ اس کیس کے کور کوسچن سے ریلیٹ کرتی ہو. کلیم امام صاحب نے ان کا کیا انٹرویو تھا, وہ اس بات کا حد تک دکھا رہے کہ جی ایک ایکس رسپانسبل آفیسر ہے, وہ کہتا ہے میں نے کوائٹلی انویسٹیگیٹ کیا ہے اینڈ دیر از سم ریزن ٹو سسپیکٹ دیٹ سم تھنگ فشی از گوئنگ آن. یہ زیادہ جو اہم باتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں, لیکن میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ایک کیمپین جس طرح عثمان صاحب نے ذکر کیا چلائی جا رہی ہے, نہ صرف عدالت کے خلاف بلکہ وکلا کے خلاف بھی جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کو جذبات میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار تحقیقاتی کمیشن بنے گا اور وہ اپنی تحقیقات کرے گا تو کس سے اس چیز سے خوف ہے؟ اگر یہ تمام کیسز سچے ہیں, اگر یہ سارے ان میں انوالوڈ ہیں جن کی طرف سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر جو یہ گروہ ہے جو رسپونڈنٹ بنا تھا ان کیس میں, انہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہتے؟ تحقیقاتی کمیشن سے وہ لوگ بھاگیں گے جنہوں نے جھوٹے کیسز قائم کیے, جنہوں نے بے بنیاد کیسز قائم کیے اور لوگوں کو ڈفرینٹ مقاصد کے لیے انٹریپ کیا اور اس قانون کا غلط استعمال کیا. آخر میں صرف یہ کہوں گی, جس طرح پہلے کہہ چکے ہیں سب, کہ اس پٹیشن کا 295C قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پٹیشن کی پریئر تحقیقاتی کمیشن کی حد تک تھا کہ اگر اس قانون کا آن لائن غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی تحقیقات کی جائے.